السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ افضال العفیسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ افضال العفیسی تلاوت۔ قرآن پاک تجوید کے سبق نمبر 20 کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے حرف فا کا مخرج سمجھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی حرف قاف کا مخرج سمجھیں گے، حرف قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ تو آج کا سبق نمبر 20 کے اندر کون سا حرف ہے؟ قاف۔ کون سا؟ قاف۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ہے کہ قاف کو ہم نے ہمیشہ موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے؟ موٹا پڑھنا ہوتا ہے بھاری آواز کے ساتھ، تاکہ اچھی طرح تلفظ ادا ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلے کیا یاد کرنے والی چیز ہے؟ اس کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ یاد رکھیں گے کہ اس کو کس طرح پڑھنا، پھر اس طرح پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ حرف قاف اچھی طرح ادا ہو جائے گا۔ اور اس کے مخرج جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ زبان کا پچھلا حصہ یعنی زبان کی جڑ آپ نے اوپر کے جو نرم تالو ہیں اس کے ساتھ ملانا ہے۔ زبان کا پچھلا حصہ اوپر کے نرم تالوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، حرف قاف آرام سے ادا ہو جائے گا۔ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے، انشاءاللہ بالکل ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آرام سے ادا ہو جائے گا۔ بس تھوڑی سی آپ پریکٹس کریں گے، اس میں تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح حرف عین کو تھوڑی سی مزید پریکٹس کرنی پڑتی ہے کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، جس طرح بعد، حرف بعد ہم نے تھوڑی سی پریکٹس سمجھی تھی کہ پریکٹس کرنی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ کچھ حرف ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، باقی تو ہر عام انسان کو آ جاتے ہیں، بالکل مشکل نہیں ہوتے، آسان حرف ہوتے ہیں۔ لہٰذا حرف قاف کی بھی تھوڑی سی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ رہا اس کا مختصر سا مخرج، یعنی کہ کیا ہے مخرج؟ زبان کا پچھلا حصہ آپ نے اوپر کے نرم تالو کے ساتھ آپ نے لگانا ہے تو حرف قاف ادا ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ قلقلہ حروف ہے، اس پر قلقلہ بھی کیا جاتا ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ آپ کو چل کے بتائیں گے قلقلہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں زبر زیر پیش کے ساتھ۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، ٹھیک ہے۔ اق، اق، اق۔ تو حرف قاف کو سب سے پہلے آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ موٹا پڑھنا ہے بھاری آواز کے ساتھ۔ کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں قاف، قاف، تو ایسا بالکل غلط ہے، یہ تلفظ درست نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا۔ جب آپ تلاوت کریں تو حقی، کتنا مطلب کہ یہ تلفظ اس کے کتنا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے قاف سے۔ تو جب آپ اچھے تلفظ میں پڑھیں گے یعنی صحیح تلفظ میں پڑھیں گے حقی، تو لہٰذا اس لیے آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور تلفظ بالکل صحیح درست ادا کرنے ہیں۔ تو یہ رہا آج کا مختصر سا حرف قاف کا تعارف۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ حرف کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔